الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ معزز خواتین و حضرات، آج جس موضوع پہ مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ موضوع میرے دل و جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو حضرت اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا ہے کہ جنت ملا میو حور و غلام، جنت عاشق تماشا یہ دوام۔ کہ ملا کی جنت جو ہے وہ شراب ہے، حور ہے اور غلام ہے، اور عاشق کی جنت جو ہے وہ تماشا دوام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تماشا دیکھنا، مشاہدہ اور خدا کی ذات کا دیدار۔ اور جسے حالی نے کہا غالباً کہ کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعظوں کی باقی رنگی بیانیاں ہیں۔ باقی تو ساری کہانی ہے۔ تو قرآن میں جو آیا نا، لقاء اللہ، اللہ کے ملاقات، اللہ کے چہرے کا دیدار، سب سے جو امپورٹنٹ ہے انسان کی ذات کی تکمیل، وہ ہے خدا کا دیدار۔ اب اس موضوع میں چونکہ بات نہیں کرنی، بات آج کرنی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے استحکام کی۔ آج مجھے علم ہے کہ آج 16 دسمبر ہے۔ آج کا دن اس ملک کی تاریخ میں اس وجہ سے اہم ہے کہ کچھ برس پہلے پشاور میں ہمارے آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے کچھ لوگ، دہشت گرد فنیٹکس۔ انہوں نے بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ دراصل ایک تہذیب کا، جسے کہتے ہیں، وہ تھا کنفلکٹ، ایک جاہلیت کا علم کے خلاف ایک حملہ تھا۔ اور میں کبھی کبھی پشاور میں جب تھا 3 برس اپنی سروس کے، تو میں ان کو کہتا تھا کہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ جب اسلام نازل ہوا تھا تو قبائل آپس میں جنگیں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، اور قبائل کی دشمنیاں صدیوں تک محیط رہتی تھی۔ تو میں نے کہا میں پشاور میں رہتے ہوئے یہ دیکھ رہا ہوں، آج بھی قبائل ہیں، آج بھی قبائل کی دشمنیاں ہیں، آج بھی وہ تمام تعصبات موجود ہیں جو تعصبات اس وقت موجود تھے جب قرآن نازل ہوا تھا یا اسلام آیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پری اسلامک دور میں رہ رہے ہیں آج بھی، اور آپ پہ شاید اثر نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا۔ مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا ہے، یہ حملہ دراصل جاہلیت کا حملہ تھا علم کے اوپر۔ اور علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان عورت کا اور ہر مرد کا، یہ فرض ہے۔ اور یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب 1832 میں شہادت ہوئی حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جب انہوں نے سکھوں کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا اور پھر وہ قابض ہوئے تھے پشاور پہ اور اس وادی پہ، تو انہوں نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ بچوں کو اور بچیوں کو پڑھایا جائے، تو اس وقت بھی پٹھانوں نے کہا تھا یہ کیسا سید زادہ ہے جو کہتا ہے عورتوں کو پڑھایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، کہتے ہیں ہم ایسے قرآن کو جو عورتوں کو پڑھاتا ہے۔ مقصد دراصل یہ تھا کہ سٹبرنس، اور جس کو وہ رواج کہتے ہیں قبائلی، وہ جاہلیہ کی علامت ہیں جو پری اسلامک تھی۔ یہ میں بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ حملہ تھا علم کے اوپر جاہلیہ کا۔ ایک تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں۔ دوسرا جو میں نے ابھی واقعہ بیان کیا ہے وہ ہے مشرقی پاکستان کے انقراض کا۔ آپ کو نہیں علم، ہمارے بچپن میں پاکستان جو تھا وہ مشرق و مغرب پہ چھایا ہوا تھا۔ نکسن نے کہا تھا سیز دی مومنٹ میں کہ پاکستان از دی اونلی کنٹری وچ از ویزیبل
between Egypt and Japan prominently, it is everywhere. ہم ہر جگہ تھے، مڈل ایسٹ میں بھی تھے، ہم سینٹرل ایشیا میں بھی تھے، ہم جنوبی ہندوستان میں بھی تھے، ہم فار ایسٹ میں بھی تھے، برما کے پاس بھی تھے، ہم ملائیشیا کے پاس بھی تھے، ہم انڈونیشیا کے پاس بھی تھے۔ ہم کیوں تھے اس جگہ؟ کیا وہ قوم تھی جس کا ملک پاکستان تھا؟ اور یہ بات حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 کے خطبے میں بھی کہی تھی کہ سب کانٹیننٹ از ایشیا ان منیچر، ہم چھوٹا سا ایشیا ہیں، اینڈ مینی نیشنز لیو دیئر، اینڈ سم نیشنز ہیو افینیٹی ٹو دی ویسٹ اینڈ سم ٹو دی ایسٹ آؤٹ سائڈ انڈیا۔ اب اگر آپ دیکھیے پٹھانوں کو دیکھ لیں تو پشتو افغانستان میں بھی بولی جاتی، پشتون ادھر بھی ہیں، بلوچ ایران میں بھی ہیں، اور پنجابیوں کو اگر دیکھا جائے آج کے پاکستان میں تو ادھر بھی ہیں، سرحد کے پار۔ اور بنگال کا جہاں تک تعلق ہے، بنگال کا بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی کافی سارے فیچرز برما کے ساتھ اور اس سے ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ انڈیا کو ایک یونٹ کے طور پہ مت دیکھا جائے، یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ مختلف اقوام رہتی، اور مختلف اقوام میں جو فیکٹر گلوئنگ تھا وہ ان کا ریلیجین تھا، وہ ان کا کوڈ آف ایتھکس تھا، اور اسلام جو تھا وہ مسلمانان بر صغیر کہیں پہ بھی تھے ان کو آپس میں مربوط کرتا تھا اور ایک قوم کی صورت دیتا تھا۔ یہ تھا اقبال کا کانسیپٹ۔ آج آپ کو حیرت ہوگی کہ میرا خیال ہے تیسری یا چوتھی بڑی زبان جو بولی جاتی ہے ورلڈ میں ایتھنیسٹی، وہ بنگالی ہے۔ بنگال کی اگر آپ آبادی دیکھیں نا، مشرقی اور مغربی بنگال کی، بنگلہ دیش کی اور ہندوستان کے بنگال کی، بہت بڑا ایک یونٹ ہے، چھوٹا نہیں ہے، اور ان کی ایک اپنی تہذیب بھی ہے، ایک اپنی ثقافت بھی ہے، اور ایک اپنا تمدن بھی ہے، اور وہاں پہ پھر اسلام بھی پھیلا ہے۔ آج میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بڑے دلچسپ مجھے تاریخ کا پتہ ہے کہ بنگال میں اسلام کیسے پھیلا۔ آج یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنگال میں اسلام کا یہ نہیں ہوا کہ کنورشن ہوئی ہے، آج ہندو ہے اور اگلے دن مسلمان ہو گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بنگال میں 3 جنریشن میں جا کے مسلمان ہوئے ہیں، پہلے تھوڑے سے اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں، دوسری جنریشن اور تیسری جنریشن میں وہ پرفیکٹ مسلمان بن گئے۔ تو اسلام میں کنورشن نہیں ہوئی بنگال میں، ابزارپشن ہوئی ہے بنگال میں، ابزارپشن۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ مغلوں کے زمانے میں بنگال جو تھا وہ ایک جنگلات کا علاقہ تھا، جہاں لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، شکار کرتے تھے، جنگلی درخت کھاتے تھے، بوٹیاں کھاتے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے جب اس علاقے پہ قبضہ کیا ہے تو انہوں نے اس کی لینڈ کو کلٹیویشن کے لیے تیار کیا، کلٹیویشن یعنی زراعت کے لیے جنگلات کو آگ لگائی ہے، اور وہ اتنی زرخیز زمین بن گئی ہے کہ اس میں چاول کی 3 فصلیں ہوتی تھیں، اور لینڈ جو تھی انہوں نے دی ہے مسلمان سینٹرل ایشین پرشین سپیکنگ یا ایرانین جو تھے یہ فارسی سپیکنگ، ان کو لینڈ ایڈمنسٹریشن کے لیے دی۔ آج میں ایک اور انکشاف کرنا چاہوں گا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے بر صغیر میں زمین کسی کی ملکیت نہیں تھی۔ زمین کیا تھی؟ گورنمنٹ کی ملکیت تھی، اور گورنمنٹ کے لینڈ ایڈمنسٹریٹر ہوتے تھے، ان کو جاگیردار کہتے تھے، ملکیت کسی کی نہیں تھی۔ وہ مسلمان آفیسر جن کو بنگال کی لینڈ دی گئی، انہوں نے لوگوں کو کام پہ لگایا، اور لوگوں کو کھانے کے لیے چاول ملے، باقی فصلیں ملیں، اور ان کو رہنے کے لیے ہاسٹلز بنائے، اور پھر جب ان لوگوں نے محنت کی تو ان محنت کا جب پھل دیا تو وہ لوگ جو تھے وہ بڑے پراسپیرٹی میں چلے گئے، اور ہندوؤں کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے خدا کسی کام کے نہیں ہیں،
اللہ جو ہے وہ روٹی بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے اور حکومت بھی دیتا ہے۔ اور آج ایک انگریز نے کہا کہ میں نے بنگال میں مختلف قبروں کے دیکھے ہیں جو مزار ہیں، فارسی میں لکھے ہوئے ہیں آپ بھی مزاروں کے کتبے، تو مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ یہ لوگ جو تھے کوئی صوفیاء نہیں تھے، یہ مغلوں کے آرمی افیسر تھے جو لینڈ ایڈمنسٹریٹر تھے۔ یعنی ان کا تقدس اس حد تک بن گیا کہ وہ آج ان کو اولیاء کا درجہ دیا۔ وہ کیا تھے؟ انہوں نے بنگال میں مساوات لائے۔ اسلام میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مساوات، ایکویلٹی، ایبسولوٹ ایکویلٹی۔ کوئی بندہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا، حضرت اقبال نے اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے کہ کس نباشت در جہان محتاج کس، نقطۂ شرع مبین این است و بس، کہ اس جہان میں کوئی شخص کسی کا محتاج نہ ہو جائے۔ ساری جو شرع مبین ہے، اسلام ہے، اس کا نقطہ یہ ہے کہ انسان کو محتاجی سے اور ڈپینڈنس سے آزاد کیا جائے اور انڈیپینڈنٹ کیا جائے۔ انڈیپینڈنٹ ان کیا خوک ترستہ مرد حر، ان فروشو ان بے پوشو ان بے خور، جو تیری مٹی سے اگتا ہے آزاد آدمی، اسی کو پہن، اسی کو بیچ، اسی کو کھا۔ یہ تھا اسلام کا وہ نقطہ جسے اقبال نے بڑے اچھے الفاظ میں بیان کیا۔ تو رزلٹ کیا نکلا کہ یہ لوگ جو تھے یہ مائل بے اسلام ہوئے، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ اسلام میں ابزارب ہوتے چلے گئے ایکویلٹی کے ساتھ۔ اور جب شاہ جہان کے زمانے میں شاید ایک پرتگیز آیا ہے، پادری مشنری، تو اس نے اپنے چرچ کو واپس جا کے لکھا ہے کہ بنگال میں کسی طرح کی عیسائیت کی تبلیغ کا فائدہ نہیں رہا، کیونکہ یہ لوگ دوزخ کو جانے والی چھوٹی چھوٹی پکڈنڈیوں کو چھوڑ کر دوزخ کو جانے والی ہائی وے پہ، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، یعنی سارے مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ اس کا خیال، اٹ از فیل۔ تو اسلام کیسے آیا؟ یقین کیجئے کہ جو مغل بادشاہ تھے یا ان سے پہلے کے سلاطین، they were not at all interested to spread اسلام۔ اسلام صوفیاء نے پھیلایا، اسلام اس طرح کے خپتی لوگوں نے پھیلایا ہے، لینڈ ایڈمنسٹریٹر، مساوات، انسانیت کی جنہوں نے ریسپیکٹ کی۔ اور یہی وہ وجہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا جو مرکز تھا بر صغیر میں، جہاں سے حکومت کرتے تھے، وہ آگرہ تھا۔ دوسرے مراکز دہلی اور لکھنؤ تھے۔ ان مراکز میں جہاں ہماری حکومت تھی، جہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، مسلمان مائنورٹی میں رہے، آج بھی مائنورٹی میں ہے، کبھی بھی میجورٹی میں نہیں ہوئے۔ بادشاہ انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ اسلام پیریفری میں، فرنجز میں، دور مرکز سے پھیل رہا تھا۔ جہاں پہ مرکز کا وہ کنٹرول نہیں تھا، تو بنگال میں بھی یہ حال ہوا کہ یہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ لیکن کیا ہوا کہ جو مغربی بنگال کا علاقہ ہے، جہاں کلکتہ ہے، وہاں پہ ایک ٹاؤن تھا جس کا نام تھا مرشد آباد، اور مرشد آباد مسلمانوں کا کیپٹل تھا۔ اس علاقے میں جہاں کیپٹل تھا، وہاں مسلمانوں کی مائنورٹی تھی، کیونکہ مسلمان جو ایڈمنسٹریٹر تھے، گورنر سے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ لوگ کلمہ پڑھیں۔ وہ کہتے تھے ہماری 3 ڈسٹنکشن ہے، ہمارا لباس، ہماری زبان فارسی، اور ہمارا دین اسلام، اور ہم نہیں چاہتے کہ عوام یہ چیزیں اختیار کر کے وہ بھی ہماری طرح ہو جائے۔ لیکن صوفیاء جو تھے وہ پیریفری میں، دور دراز علاقوں میں اسلام پھیلا۔ اس لیے جہاں پہ ہمارا مرکز تھا، یہ میری بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، بنگال، وہاں مسلمان مائنورٹی میں رہے۔ جہاں ہمارا سرکاری کنٹرول کم تھا، وہاں پہ ہم میجورٹی میں ہو گئے۔ اب جہاں پہ ہمارا کنٹرول کم تھا، وہاں کے لوگ انگریزوں کے آنے کے بعد، کلکتہ جب کیپٹل بنا انگریزوں کا، تو انہوں نے، ہندوؤں نے تیزی سے تعلیم پڑھ کے انگلش، اعلیٰ عہدے بھی لے لیے، جاگیریں بھی لے لیں، اور مسلمانوں کا استحصال کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے پچھلی صدی کے شروع میں بنگال کو تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال، اور جو مشرقی بنگال تھا وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اب مسلمانوں نے جب اپنے اکثریتی علاقے میں ان کا صوبہ بن گیا، تو ان کے پاس اختیارات آ گئے۔ جب اختیارات آئے تو وہ جو لوگ ان پہ
استحصال کر رہے تھے ان کی طاقت میں کمی آ گئی. انہوں نے شور کیا اور انگریزوں سے مل کے پھر بنگال کو اکٹھا کر دیا. اب بنگال جب اکٹھا ہوا تو مسلمان چونکہ اس سے فائدہ اٹھا چکے تھے پہلے واقعے سے، اب انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا بنگال کی ڈویژن کا. اور بنگال کی ڈویژن مسلمان اور ہندو کی ڈویژن تھی. اور یہی وجہ تھی کہ 1906 میں کلکتہ میں نہیں بلکہ ڈھاکہ میں سر سلیم اللہ کے گھر، نواب آف ڈھاکہ نواب سلیم اللہ، ان کے گھر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. تو انڈیا میں جو ڈویژن کی ابتدا ہوئی مسلمان اور ہندو کے نام پہ، بنگال میں ہوئی. ہم نے فالو بعد میں کیا، ہم تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. پنجاب میں تو بہت آخر تک علامہ اقبال جب مسلم لیگ کے صدر تھے تب بھی یونینسٹ کی حکومت تھی، جو نہیں چاہتے تھے اس پاکستان کو یا ہندوستان میں ایتھنک بنیادوں پہ ڈویژن. تو ایتھنک بنیادوں پہ ڈویژن کنہوں نے شروع کی؟ بنگالیوں. اب بنگالیوں کا میں مزید بھی نہیں ذکر کرنا چاہتا کہ اسلام ہم کہتے ہیں ہم زیادہ مسلمان ہیں، وہ کچے مسلمان ہیں. مسلمان ہے، کچا ہے یا پکا ہے، آئی ڈونٹ نو، یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ ہم نے ایسے کیا ہوا تھا کہ جی ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ان کو اسلام کے ساتھ غرض نہیں، وہ ہم سے بھی پکے مسلمان، ایسی کوئی بات نہیں. اور پھر جس دن پاکستان بنا ہے، آج آپ غور سے سنیں، سب سے زیادہ پاکستانیت ڈھاکہ میں تھی، ایسٹ پاکستان. یہ جو پشاور تھا اس پہ تو کانگریس کی حکومت تھی. اور ڈاکٹر خان صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ تھے کانگریس کی طرف سے، جو بھائی تھا چھوٹا اس کا غفار خان کا، اس نے تو پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور قائد اعظم کو اس کو برطرف کرنا پڑا تھا. وہاں تو مردنی چھائی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے. آج آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ کراچی بھی ہندو اکثریت کا شہر تھا. آج آپ کو شاید بڑی حیرت ہوگی. اور ہندو تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ لاہور بھی ہندو میجورٹی کا تھا. کہتے ہیں کہ شہر کے اندر ہندو زیادہ تھے لیکن پورے ضلع میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی. مسلمان تو شہر میں رہتا ہی نہیں تھا، اس کے بعد تھا ہی نہیں کوئی بزنس کرنے کو. ویری ویری انٹرسٹنگ. اور جب ریڈ کلف نے باؤنڈری بنانا چاہی تو ہندوؤں نے کہا کہ لاہور شوڈ بی انکلوڈیڈ انٹو انڈیا. جس الدین محمد مرحوم نے، جو گجرانوالہ کے رہنے والے تھے، ہائی کورٹ کے جج تھے، بعد میں سندھ کے گورنر بنے، وہ ہمارے ممبر تھے اس میں ریڈ کلف کمیشن میں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے لاہور کے ڈاکومنٹ نکالے کہ مسلمان تو یہاں 10% ٹیکس دیتے ہیں، 90% تو ہندو دیتا ہے. آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ تو ہندو دے رہا ہے. تو جس الدین محمد نے کہا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں ہم میجورٹی میں ہیں وہاں بھی ہمارے پلے کچھ نہیں کہ ہم ٹیکس کہاں سے دیں گے. یہ میرے بچوں، یہ لاہور کی مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ انڈیا میں جانا ہے کہ پاکستان میں جانا ہے. کراچی میں تو کئی دن تک پاکستان بننے کے بعد جو آپ کا کیپٹل تھا، بلدیہ کے اوپر کانگریس کا جھنڈا لگا ہوا تھا. اتارا کسی نے نہیں تھا کیونکہ وہاں کے ممبروں کی اکثریت کانگریس کی تھی. اور بلوچستان میں تو پھٹا پڑا ہوا تھا. خان افقلات جو ہے وہ تو بغاوت کر کے کھڑا ہوا تھا، اپنے 12 تو 22 تو 21 توپوں کی سلامی لے لی تھی، پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا. میں اس کی بات کر. کشمیر جو تھا اس کا آپ کو پتہ ہے انڈیا نے فوج کشی کر دی تھی اور ہم اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے تھے. تو سارے کا سارا پاکستانیت جو تھی وہ ڈھاکہ میں تھی. یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ 47 میں اگر بنگالیوں کے موومنٹ نہ ہوتی تو پاکستان نہ بنتا. 1940 میں لاہور میں جو قرارداد پاکستان منظور کی گئی، اس کو پڑھنے والے مولانا اے کے فضل الحق بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے.
وزیر اعلیٰ نہیں تھے، وزیر اعظم تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت پنجاب اور بنگال کے ہیڈ کو وزیر اعظم کہا جاتا تھا. دے وار سو بگ پروونس. اس نے پڑھی تھی، لیکن اس نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ ویئر ایور دا مسلمز آر ان میجورٹی اسٹیٹس، اسٹیٹ نہیں تھا، اسٹیٹس تھا. اور حضرت اقبال کا جو خطبہ تھا 1930 کا، اس میں بھی انہوں نے نارتھ ویسٹ آف انڈیا کی بات کی تھی، بنگال کی تو نہیں کی تھی. لیکن قائد اعظم کے نام جو ان کے خطوط ہیں 1937 کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر بنگالی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں ان کو ضرور شامل کریں، اینڈ دے شوڈ بی آور پارٹ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے کیا ہو رہا تھا اور کدھر تھے. اب پاکستان بن گیا، اور پاکستان کے بنگالی جو تھے وہ بڑے انتھوزیاسٹکلی پاکستان میں شامل ہوئے. قائد اعظم فوت ہوئے تو گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین تھے. لیاقت علی شہید ہوئے تو خواجہ ناظم الدین پہلے وزیر اعظم تھے. اور خواجہ صاحب واز دا موسٹ جینٹل مین، جس کو آپ کہتے ہیں شریف ترین انسان. اور جب وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے خواجہ صاحب، تو خواجہ صاحب پولٹری فارم ایک چلا کے اپنا گزارا کر رہے تھے، پلے کچھ بھی نہیں تھا. جب پاکستان بنا تو حسین شہید سہروردی جو تھے مسلم لیگ کے، ہی واز دا پرائم منسٹر آف بنگال. اور وہ بیٹھے رہے کلکتہ پاکستان بننے کے 3-4 مہینے بعد واپس آئے پاکستان، تاکہ جو پنجاب میں قتل عام ہو رہا ہے وہ نہ ہو، اور بنگال میں وہ ایڈمنسٹریشن کو اپنے کنٹرول میں رکھیں تاکہ مسلمانوں کے بقا کی ذمہ داری لی جا سکے. یہ اس وقت بھی ہم نے کہا کہ سہروردی رہ گیا ادھر اور وہ غدار ہے. سہروردی غدار نہیں تھا، سہروردی اس وقت مینج کر رہا تھا صورتحال کو انڈیا میں بیٹھ کے، اس سائڈ میں ایڈمنسٹریشن کو اپنے کنٹرول میں، کہ بٹوارہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے. سلٹ کا ضلع جو تھا یہ آسام میں شامل تھا، یہ ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان میں شامل ہوا، انہوں نے ووٹ دیے پاکستان کے لیے. ایک ایسا علاقہ تھا بنگال میں جو چٹاگانگ کے ساتھ سندربن کے جنگلات تھے، جہاں بدھوں کی اکثریت تھی. وہ علاقہ جو تھا اس پہ انڈیا نے بڑا شور کیا، وہ پاکستان کو مل گیا. اور بدھوں کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا وہ جو بدھ تھا راجا، چکما چیت اسٹیٹ، چکما چیت قبیلہ، ان کا ہیڈ. جب 1971 میں پاکستان کا فال ہوا تو راجا تری دیو رائے جو بدھ تھا، چکما چیت کا قبیلے کا ہیڈ تھا، وہ پاکستان میں آ گیا. اور کئی سال تک پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد وہ پاکستان میں رہا. میں آج آپ کو اس لیے واقعات یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں. میں اس ساری سیاسی کنفلکٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا ہوا یہ کہ 1971 میں پاکستان میں 300 میں سے 168 سیٹیں قومی اسمبلی کی مشرقی پاکستان سے تھی، اور باقی 132 مغربی پاکستان. ان 167 سیٹوں میں سے 2 سیٹیں ایسی تھیں، ایک نور الامین کی مسلم لیگ کے جو وزیر اعلیٰ رہے ہوئے تھے بنگال کے، اور دوسری سیٹ راجا تری دیو رائے کی. باقی ساری سیٹیں عوامی لیگ کے پاس تھیں. اب وہ چوڑا تھا، چمار تھا، اب وہ پاکستان کا اکثریت کا ہیڈ تھا، کوئی شک نہیں. اور آج بھی مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گری کی رحمت کرے، مارشل عسکر خان کو، وہ فرماتے تھے کہ جب پاکستان بنا تو بنگالیوں نے ریفرینڈم میں پاکستان کے بڑے انتھوزیازم شو کیا. 1965 کی جب جنگ ہوئی تو حملہ ویسٹ پاکستان پہ ہوا تھا، لیکن بنگالیوں نے، ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے بقا کے لیے دعائیں بھی مانگی اور دفاعی فنڈ بھی دیا.
وہ خود کہتے ہیں کہ 1958 میں دسمبر کے مہینے میں میں جا رہا تھا ایک جگہ چٹاگانگ کے پاس، ایک جگہ کو ہمارا ایئر بیس تھا اس کے انسپیکشن کے لیے ایئر چیف کے طور پہ، تو میں نے دیکھا ساری جگہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک بنگالی کو پوچھا جھنڈے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا سر آپ کو نہیں پتا آج 25 دسمبر ہے، آج قائد اعظم کی برتھ ڈے ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ جھنڈے گورنمنٹ نے لگوائے ہیں؟ کہتے نہیں ہم نے خود لگائے ہیں۔ ہماری بھی غلطیاں تھیں، we made mistakes, we didn't manage پاکستان properly۔ ایک چیز جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی اقبال کے افکار کی روح سے، علامہ کا، میں اسی جگہ کھڑے ہو کے جو لیکچر دیا تھا ملوکیت پہ، ملوکیت میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ 3 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ملائیت ہوتی ہے، ایک جاگیردار ہوتے ہیں، اور استحصالی طبقات کا ایک جو ہے نا مسئلہ کٹ ہو جاتا ہے، اور ایک چھتری ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کو بادشاہ کا نام دے دیتے ہیں، اس کو سٹوپڈ ہوتا ہے، سٹوج ہوتا ہے، لیکن یہ ایک مفادات کا ایک ٹولہ ہوتا ہے۔ مغربی پاکستان میں بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں ان کے پاس طاقت رہی ہے اور آج بھی ہے۔ بنگال کے جو آپ کے ممبر قومی اسمبلی تھے وہ غریب لوگ تھے، ٹیچر تھے، پڑھے لکھے تھے، چھوٹے بزنس مین تھے، اور وہ اس جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھے، اور یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے اس سائڈ سے کہ اگر ان لوگوں کو حکومت مل گئی یا کبھی بھی آئے تو وہ ان کے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ جو مولوی باشانی تھا بنگالی، جس نے کہا تھا قائد اعظم کو کہ میں آسام کا صوبہ پاکستان میں شامل کروا دیتا ہوں، آسام کا صدر تھا مسلم لیگ کا، اس نے 1970 میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں کانفرنس کی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح، اور مولوی نے کہا تھا جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے اس کی ٹوٹل قیمت 8 روپے ہے۔ اس وقت غریب آدمی جھونپڑی میں رہتے تھے، ٹھیک ہے کمیونسٹ ہو گیا تھا مولوی، صرف داڑھی تھی لمبی اور باقی مولوی والی بات اس میں نہیں تھی کہتے اس کو مولانا تھے، لیکن تھا وہ کمیونسٹوں کا لیڈر، چین نواز نیشنل عوامی پارٹی۔ لیکن مقصد یہ تھا، جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ غریب آدمی جو تھے وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، یہاں پہ غریب آدمی کی کوئی سے نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ اور ان جاگیرداروں کو اپنی جو ملوکیت یا اپنا نظام جو تھا وہ، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ میں اس واقعات پہ بھی جاننا چاہتا کہ فوج نے کیا کیا۔ مارشل لا تھی، ٹھیک ہے، غلط تھی، میں آئی ڈونٹ انڈورس اٹ، میں کبھی بھی نہیں انڈورس کروں گا جو کچھ یحییٰ خان کی مارشل لا تھی، لیکن مشرقی پاکستان کے مسائل سیاسی تھے، فوجی نہیں تھے۔ اس کو سیاسی طور پہ مس مینج کیا گیا، اور فوج کو جب ایسٹ پاکستان میں بھیجا گیا، میں اس لیے آج یہ بات کر رہا ہوں، میں اس وقت فوج میں نہیں تھا، لیکن وہ فوج کی یونٹ 4FF جس نے نشان حیدر دیا ایسٹ پاکستان، میجر اکرم شہید، جس کے لوگوں نے بہادری کے جھنڈے گاڑے، میں 1980 میں اس کا RM ریجمنٹل میڈیکل آفیسر تھا، اور میرے پاس جو جوان تھے یا افسر تھے وہ سارے کے سارے وہ تھے جو انہوں نے ایسٹ پاکستان میں 71 کی وار لڑی تھی۔ آدھے سے زیادہ شہید ہو چکے تھے، جو بچے تھے وہ میرے پاس تھے۔ جب میں ان بچوں کے پاس بیٹھ کے، اب تو خیر بوڑھے ہو کے فوت بھی ہو چکے ہوں گے بہت سارے، جب ان لوگوں کی باتیں سنتا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مارچ کے بعد جب بنگال میں مکمل طور پہ بغاوت تھی دسمبر تک، ان لوگوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ آپ بنگال کو سوچیں، ہماری فلائٹس جو تھیں انڈیا نے بند کر دی تھی، لاہور سے ڈھاکہ، کراچی سے ڈھاکہ، شپ پہ ہمیں 2 ہفتے لگتے تھے جاتے ہوئے، اور بے آف بنگال میں بھی انڈین نیوی جو تھی وہ انٹرسیپٹ کر رہی تھی، اور ہمارے لوگ مجبور تھے کہ کراچی سے بائی ایئر جائیں کولمبو، اور کولمبو سے ڈھاکہ جائیں، اور ایئر کا فاصلہ اتنا بن جاتا تھا جتنا
کراچی سے روم کا، اٹلی کا یا ٹریپولی کا ہے، لیبیا کا. یہ کوئی مذاق نہیں تھا. آپ کے پاس وہاں کوئی غلہ نہیں تھا، اسلحہ جو تھا محدود تھا. یو کوڈ ناٹ موو یور ٹینکس ہیوی اکوپمنٹ ٹو ایسٹ پاکستان. آپ کے پاس جو 92,000 فوجی تھے، 92,000 فوجی نہیں تھے، یہ 48,000 لڑنے والے تھے. باقی ان کے ساتھ سپورٹ آرمز تھے، سگنلز، اے ایم سی، آرمی میڈیکل کور، سپلائی کور. یہ آپ کو نہیں پتا کہ فوج میں سارے نہیں لڑتے. ٹھیک. اب ہماری فوج ایسٹ پاکستان میں اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہندوستان نے مکتی بانی تیار کر کے بنگالیوں کے روپ میں ملک کے اندر داخل کر دی تھی، اور ہمارے خلاف پروپیگنڈے کے زہریلے جو تھے وہ وار کر رہے تھے اس وقت. ان برے حالات میں ہمارا 9 مہینے ایگزسٹ کرنا. مانک شاہ، جمشید جی مانک شاہ، جو انڈیا کا کمانڈر ان چیف تھا، ہندو نہیں تھا، پارسی تھا، زورواسٹرین. اونلی فیلڈ مارشل جو انڈیا کی تاریخ میں ہوا وہ ہندو نہیں تھا. نہیں لڑ سکتے. سکھ تھے ساتھ لڑنے والے، گورکھاز تھے. اور یہ فیلڈ مارشل مانک شاہ تھا. مانک شاہ کو اندرا گاندھی نے جون میں شاید بلایا تھا 1971 میں. اس نے کہا جی حملہ کر دو. اس نے کہا میڈم if I attack I will lose it, I can't fight. اس نے کہا جی پھر کیا کروں؟ اس نے کہا اتنے پیسے لگائیں، اتنی فوج دیں، اتنی یونٹیں بنائیں، رشیا کے ساتھ معاہدہ کریں، رشیا سے اسلحہ لیں، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں، مکتی بانی کو اندر بھیجیں، ان کو نقصان پہنچائیں، 6 مہینے مجھے دیں، پھر ہم کریں گے. اور ادھر میں اس سارے واقعات پہ نہیں پڑھنا چاہتا جہاں سے کچھ ایسے سیاسی لوگ تھے جو کہتے تھے اچھا ہے بنگال لاتے جا مگروں، ہمیں جونگوں کی طرح چمڑے ہوئے ہیں، ہمارا خون چوس رہے ہیں. آج بھی بنگال کی اکانومی ہم سے مضبوط ہے. انفارچونیٹ کیا ہوا کہ الٹیمیٹلی ہماری نیوی نے بھی بڑی کوشش کی بنگال میں، بڑی اچھی طریقے سے آخر تک. ہماری ایئر فورس جو تھی، جو چند ایک ہماری اسکواڈرنس تھیں، ہمارے ایئرپورٹس کی ایئر سٹرپیں تباہ کر دی گئیں اور ہمیں اپنے جہاز کو تباہ کرنا پڑے. ہمارے پاس جو ایویشن کے ہیلی کاپٹر تھے، ہمیں نرسوں کو لے کے، جنرل بابر فوت ہو گئے ہیں، مجھے بتایا کرتے تھے پشاور میں آ کے کس طرح وہ نرسز کو لے کے لیڈیز کو برما میں جا کے انہوں نے وڈرا کیا. اور صاحب یعقوب علی خان مجھے ملا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جو مشرقی پاکستان کے گورنر اور کور کمانڈر بنائے گئے. بٹ ہی ریفیوزڈ. اس نے کیا کہا تھا مارچ میں؟ سیٹل اٹ پولیٹیکلی، جو گند سیاسی طور پہ پڑا ہے اس کو ہمیں سارٹ آؤٹ نہ کرنے دیں. اب نوشتہ دیوار آپ کے سامنے تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک اپنے ملک سے اتنے 100 میل دور، 100 نہیں ہزاروں میل دور. آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو 1950 میں ایک ٹرین چلتی تھی جس کا نام مشرق مغرب ٹرین تھا. وہ کہاں سے چلتی تھی؟ ایران کے بارڈر کے اوپر ہمارا ایک ریلوے اسٹیشن ہے جس کا نام ہے کوہ تفتان. ایران کا میر جاوا ہے اور ہمارا کوہ تفتان. اور کوہ تفتان کوئٹہ سے 680 کلومیٹر دور ہے. وہاں سے ٹرین چلتی تھی اور ایک دن میں کوئٹہ پہنچتی تھی، ایک دن میں کوئٹہ سے لاہور پہنچتی تھی. اور لاہور میں اس ٹرین کو کسٹم کرنے کے بعد کلوز کر کے تالے لگا کے انڈین ٹریک پہ ڈال دیا جاتا تھا. اور 3-4 دن تک وہ انڈیا کی پٹری 1290 میل کے اوپر سفر کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہوتی تھی اور چٹاگانگ میں جا کے ختم ہوتی تھی. اور 1 ہفتے کا سفر تھا جو کوہ تفتان سے چٹاگانگ تک لگتا تھا. ٹرائی کیا ہم نے.
اور اب جب پاکستان بن چکا تھا تو بین الاقوامی قانون کے تحت انڈیا پر فرض تھا کہ ہمیں کوریڈور دے. اور یہ کوریڈور انہوں نے کیوں دیا؟ کیونکہ مشرقی پاکستان میں ہمارے ٹریک کو یوز کر کے وہ دوسری سائڈ پہ جاتے تھے، ان کی بھی مجبوری تھی. لیکن 5 سال کے بعد یہ ریلوے انڈیا نے بند کر دی. ہمارے پاس وہ زمین کا رستہ ہی کوئی نہیں تھا. میرے استاد کہتے ہیں جنرل اظہر کہ کیا ہوتا تھا کہ ہم جاتے تھے کراچی، اور کراچی میں ہمارا ایک ہوتا تھا بیس کیمپ جس کو ٹرانزٹ کیمپ کہتے ہیں. وہاں ہم جہاز کا انتظار کرتے تھے شپ جانے کا، پھر شپ پہ بیٹھتے تھے. 5 دن کے بعد ہم کولمبو جاتے تھے. وہاں ہمیں ایک پرمٹ ملتا تھا گھومنے کے لیے ادھر سری لنکا کے کولمبو اس جگہ 1 دن کے لیے شاپنگ کرنی، جہاز کو صاف کرنا، جہاز میں نیا راشن ڈالنا، پھر 10 دن جہاز انڈیا کا چکر لگا کے بے آف بنگال میں چٹاگانگ پہنچتا تھا. اور ٹوٹل ہمیں 17 دن لگتے تھے کراچی سے لے کے چٹاگانگ جاتے. اور جب ہم چٹاگانگ پہنچتے تھے پھر ہم جا کے آرام کرتے تھے 2 دن ٹرانزٹ کیمپ میں، اور پھر ہم اپنی یونٹس میں جاتے تھے، اور پھر نئی دنیا ہوتی تھی. تو معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو پاکستان کا بتا رہا ہوں، پاکستان تھا کیا. اور پھر رشیا کی مدد سے تمام دنیا کے پروپیگنڈے کے ساتھ ہندوستان ایسٹ پاکستان میں داخل ہوا. ہماری فوج کو حکم دیا گیا کہ ہتھیار پھینک دو. تو کہتا ہے کہ سر جس دن ہم نے ہتھیار پھینکے اس طرح ہوا کہ فوج کی جو یونٹ تھی ہمارے میجر صاحب نے کہا کہ اب میں انڈیا کو یہ کمانڈ دے رہا ہوں، انڈین میجر کو. کہتے ہیں اسے سلوٹ لیا. اس کے بعد اس نے انڈین آرمی کے میجر کو سلوٹ کیا سرنڈر کا. انڈین میجر نے ہمیں کہا کہ کاشن دیے. اس نے کہا سامنے دیکھو. نے سامنے دیکھا. اس کے بعد کہا بغیر تو آسمان کی طرف دیکھو، اپنے خدا کی طرف دیکھو، ڈھونڈو اس کو، نیچے دیکھو شرم کے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے، میں آج وہ سارے واقعات نہیں بیان کرنا چاہتا سرنڈر کے، کیا بھی تھی. آپ یقین کیجئے میں بچہ تھا، ٹی وی پہ جب خبریں آئیں، ریڈیو پہ کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوئے، مرے، لیکن ویسٹ پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں تھا ایسٹ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کیوں ہوا؟ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ نظریہ پاکستان جو اقبال نے خواب دیکھا تھا، آج وہ خواب چکنا چور ہو رہا تھا. آج 16 دسمبر کا دن ہے. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اقبال کا خواب تو آج بھی چکنا چور نہیں ہوا بھی نہیں بھی ہوا. کیا ہوا کہ آج بھی مسلم بنگال سیپریٹ ہے اور ہندو بنگال سیپریٹ ہے. آج بھی. اور انہوں نے بنگلہ دیش کو شامل کیوں نہیں کیا بنگال میں؟ یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ان کو شامل کیا گیا تو بنگال اکٹھا ہو کے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور وہاں پھر مسلمان اکثریت ہو جائے گی. دیر ول بی اندر مسلم کنٹری جس میں ہندو اقلیت میں ہوں گے. اب ان کے لیے بھی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، نہ اس کو نگل سکتے ہیں، نہ اس کو پھینک سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پھینک سکتے. اب میں باقی نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل میں، اگر میں اس واقعات کی ڈیٹیل میں بہت وہ لمبی بات ہوگی. لیکن جو بچا کھچا پاکستان ہے، اس کے اندر جو حالات چینج ہوئے ہیں تیزی کے ساتھ پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد، میں اپنے سینئرز، اپنے بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آج ہم ایٹمی طاقت ہیں. وہ ڈھاکہ، وہ ایسٹ پاکستان جو سب سے زیادہ پاکستانی تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا. اور آج میرے بچوں یہ آپ سمجھ لیں کہ جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پاکستانیت بہت کم تھی، جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے.
آج ہم پاکستانی، آج ہمارا دفاع مستحکم ہے، اور اب انڈیا میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کر سکے، کتنا بھی کرنا چاہے دنیا نہیں کرنے دے گی، کیونکہ صرف پاکستان انڈیا میں نہیں مریں گے، 2 ارب لوگ پوری ورلڈ میں ختم ہو جائیں گے کہ ایٹمی جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کی، 2 ارب۔ میں ایز اے میڈیکل آفیسر آف پاکستان آرمی ریٹائرڈ آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنے بندے مریں گے، کتنے زندہ ہیں، کیونکہ بیکاز وی ہیو ٹو کیٹر فار دیم، اور مرنے کا محدود نہیں رہے گا، یہاں تک یورپ تک ہوگا اس کا اثر۔ اور آج میں انڈینز کو یہ کہتا ہوں، اپنے دوستوں کو، کہ وی ول ناٹ ڈائی الون، وی ول لیو ٹوگیدر اور ڈائی ٹوگیدر، بیٹر ٹو لیو ٹوگیدر۔ کلے نہیں مریں گے۔ So that's very interesting phenomena۔ اور اقبال نے جو کہا تھا، جو قرآن نے کہا نا کہ آپ اپنے اسلحہ کا مضبوط کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے بخشا ہے ذوق خدائی، دونوں میں ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا، اور شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے شہادت، اور شہادت کیا ہے؟ امارٹیلٹی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی، شہید مرتا نہیں ہے۔ اب ہم تیار بھی ہیں، شہادت کے لیے بھی تیار ہیں، مضبوط بھی ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز کا فقدان جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے، وہ ہے کہ آپ کی جو جنریشن ہے اس میں گریجولی نظریاتی بنیادیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی چلی گئی ہیں، اور انڈیا کا پروپیگنڈا جو ہے جسے کہتے ہیں نا 5th جنریشن، اب وہ اس پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے ہم تو ایک جیسے ہیں، ہم تو ایک زبان بولتے ہیں، ہمیں تو فرق ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بات شاعر مشرق نے کی تھی 1930 میں، I am Indian, I look like Indian, I behave like Indian, I speak like Indian. But what makes me distinguished and distinct is my moral, ethical, legal system, which is based on my religion. If that is removed, I cease to exist. اصل چیز تو آپ کی morality ہے، آپ کا کنڈکٹ ہے۔ ایک وہ دین ہے جہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ ساری کی ساری مساوات، مواخات، ایکویلٹی آف دی ہیومینٹی، ڈگنیٹی آف دی ہیومینٹی۔ دوسری طرف آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کلاس انٹو کلاس۔ اقبال نے 1930 میں تو یہی کہا تھا کہ فریگمنٹڈ، سیگمنٹڈ، کلاس انٹو کلاس، اور پریجوڈیسز اینڈ پریجوڈیسز، تعصبات پہ تعصبات۔ آج برہمن کی پلیٹ کو ٹچ کر نہیں سکتا کوئی دوسرا کشتری یا دوسرا، شودر آج بھی مندر میں نہیں الاؤڈ، انٹچیبل۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں جنگ ہے اخلاقیات، موریلٹی اور کوڈ آف کنڈکٹ کی، اینڈ ریلیجن از دا بیسس آف دی کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف موریلٹی۔ اقبال نے یہ کہا تھا کہ انڈیا میں ہندو دے آر ناٹ ون نیشن، دے آر فریگمنٹڈ۔ لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے ووٹ سے وہ باقی قوموں پہ قابض ہو سکتے ہیں تو ایک قوم کا تاثر ان میں ابھر رہا ہے، جبکہ صرف انڈیا میں ایک قوم ہے اور وہ مسلمان ہیں جو ہوموجینس ہے اور ایک طرح کے لگتے ہیں۔
اور اقبال نے سب سے بڑی بات یہ کی تھی جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا کو ایک قوم بنانے کا تصور دو مسلمانوں نے دیا تھا. اقبال نے کہا 1930 میں. ایک صوفی تھا, اس کا نام تھا بھگت کبیر, اور ایک شہنشاہ تھا جس کا نام تھا جلال الدین اکبر. تو کہتے ہیں کہ جلال الدین اکبر 50 سال تک, آدھی صدی تک ساری سرکاری مشینری کو استعمال کر کے تمام جسے کہتے ہیں سنسیریٹی آف کاز, اس سے زیادہ کوئی سنسیئر بندہ ہی نہیں تھا اس کام کے لیے جو دونوں قوموں کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا. پوری محنت کے بعد he failed to do it because it was not possible. And India cannot be united. ہندوؤں نے نہیں سوچا تھا, ہم نے سوچا تھا. ایک ہمارے صوفی نے سوچا تھا, ایک ہمارے شہنشاہ نے سوچا تھا, لیکن دونوں ختم ہو گئے because it was not possible. تو کہتے ہیں کیا اب آپ کہیں گے کہ اب ہم ایک قوم ہیں؟ جو تم کہہ رہے ہو ہم کر بیٹھے ہیں. ٹھیک, اٹ ہیز فیلڈ. جب علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں تو ان کی بیسس کیا ہے؟ آپ کا کوڈ آف ایتھکس, کوڈ آف morality. اب انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا کو جب یہ پتا چلا کہ یہ اندر سے بہت مضبوط ہیں, تو ڈوول کا سارا نظریہ پڑھ دیں. ڈوول جو بیٹھا ہوا تھا, جو آج کل ان کا سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا سب سے بڑا, 7-8 سال وہ لاہور بیٹھا رہا ہے. ادھر کو گاجریں تو نہیں بیچ رہا تھا, ہو سکتا ہے بیچتا بھی ہو گاجریں, جاسوسی کے لیے. کیا کر رہا تھا 8 سال؟ ایسے فضول بیٹھا ہوا تھا. وہ آپ کے بندوں کو ریکروٹ کر رہا تھا, پیسے لگا رہا تھا, انڈوکٹرینیٹ کر رہا تھا. اور وہ تو ایک بندہ ہے نا, حضرت ابھی نندن کو دیکھ لیں. ٹھیک, کلبھوشن کو دیکھ لیں. کلبھوشن صاحب کیا کر رہے تھے بلوچستان میں؟ آگے ادھر بیٹھتا رہتا تھا, بلوچستان یونیورسٹی میں پیسے بانٹتا تھا, بچوں کو خریدتا تھا, قبائل کو پیسے دیتے تھے. ان کے جو 14 بنائے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں پہ افغانستان میں قونصلیٹ, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ویزے لگا رہے ہیں انڈیا کے قبائلی علاقوں کے لوگوں کے لیے. انہوں نے ہمارے بچوں کو ریکروٹ کر کے, گمراہ کر کے اسلام کی وہ شکل پیش کی جو اسلام کی اصل شکل نہیں ہے. اور میں آج اقبال کے پیر و مرشد حضرت جلال الدین رومی کی وہ ایک حکایت کا ضرور ذکر کروں گا, کیونکہ آج فکر اقبال کی روشنی میں ہو رہا ہے. تو حضرت رومی کہتے ہیں کہ جب دین عیسوی پھیلنے لگا, سارے بادشاہ سارے کوشش کر کے تھک کے ختم ہو گئے دین کو, اسلام سے پہلے کی بات کریں, نہیں مٹا سکے. تو بادشاہ نے کہا اب کیا کریں؟ اس کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی اب میں کرتا ہوں جو آپ سے نہیں ہوا. اس کے پرائم منسٹر نے چھٹی لی, وزارت عظمیٰ چھوڑی, لمبی ساری ابا پہن لی اور کراس لگائی اور کرسچن بن کے پوپ کے پاس چلا گیا. اتنی اس نے اس کی خدمت کی اور اتنی اس نے کہ پوپ جو تھا وہ اس پہ فریفتہ ہو گیا. اور اب اس نے اس کو پوپ بنا دیا, جاسوس کو. اس نے دین عیسوی میں جو چاہا وہ کیا, لیکن اب مرنے لگا. جب وہ مرنے لگا تو اس نے کرسچن جو تھے علماء ان کو بلایا, چاندے کو پہلے کو بلایا, کہتے یار آج آپ کو میں مرتے مرتے کام چیز دیتا ہوں کہ عیسیٰ کی جو اصل انجیل تھی نا وہ یہ ہے میرے پاس, باقی سب جھوٹ ہیں, یہ کتاب لے لو, اصل کتاب یہ ہے. پھر اس سے بالکل اپوزٹ لکھ کے دوسرے کو بلایا, تم آؤ. اس نے کہا یار میں تمہیں یہ کتاب دے رہا ہوں, اصل انجیل یہ ہے.
5-6 بندوں کو سیپریٹ انجیلیں دے کے بابا مر گیا. اب اس کا جب تجہیز و تکفین کی تو اس کے بعد ایک نے کہا کہ اللہ کے بندو، مرنے والے نے یہ مجھے انجیل دی تھی. دوسرے نے کہا یہ بالکل بکواس کر رہا ہے، اصل انجیل تو یہ ہے. تیسرا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. چوتھے نے کہا اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو رومی کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں لڑ کے مک گئے. جو نہیں ختم ہو سکا، آج کیا ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں میں بھی مختلف کتابیں تھما دی گئی ہیں، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل دین یہ ہے. اور یہ جو بم پھاڑنے والے آتے تھے حوروں کے، جس سے حور کا ذکر ہوا ہے تو میں نے یہ کہا ہے کہ جنت ملا میں حور و غلام، ملا کی جنت سارا شراب پینا، حوروں کا تصور اور غلمان کا تصور ہے. جنت عاشق تماشائے دوام، عاشق کی جو جنت ہے وہ تو تماشائے دوام ہے، تماشائے وجود. جو اللہ کی مطلب خدا کی طرف دیکھیں، خدا کا کیا پیغام ہے. اب ہم نے جس کو دین سمجھ لیا ہے وہ کیا ہے؟ انفارچونیٹلی ٹو سے، جو کچھ فنیٹکس نے آپ کے ساتھ کیا ہے، وہ لوگ بھی جو مرنے والے تھے وہ اتنے کنونس تھے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ جی مرنے کے لیے کوئی تیار ہو جاتا ہے، میں نے کہا یہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کون؟ میں نے کہا جی ابو جہل. پڑھے نا نوحہ ابو جہل اس میں جاوید نامہ میں. آپ یقین کریں گے بچوں، میں آج آپ کو بتاؤں حقیقتاً جب وہ جنگ بدر لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف گیا ہے، اس کا کفر پہ اتنا ایمان مضبوط تھا، اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود اور خانہ کعبہ کے چوکھٹ کے درمیان کھڑا ہو کے مقام ملتزم پہ رویا ہے. اللہ کو کہا ہے خدا، اے خدا کعبہ، ہم تیرے متولی ہیں، ہم نے تیری تعمیر کی، ہم نے تیری صفائیاں کی، ہم نے تم میں بت سجائے، ڈیکوریٹ کیا، جو کچھ ہو سکا ہم نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان کو پانی پلایا، ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا، ہم نے قافلوں کو پروٹیکشن دی. لیکن کچھ عرصے سے عبداللہ کے بیٹے محمد نے ایک نیا دین ہمیں پیش کیا ہے. ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنی عقل فراست بڑی سوچی ہے لیکن مجھے سب فراڈ لگا. نعوذ باللہ. ابو جہل نے کہا. ہم نے ان کو بڑا سمجھایا ہے، باز نہیں آئے. ایسی مالش بھی کیا، مارا کوٹا بھی، پھر بھی باز نہیں. ہم نے ان کو نکال دیا، پھر بھی باز نہیں آئے. اب بندے باہر سے لا کے تیرے کعبے پہ حملہ ہونے والے ہیں، اے خدا ہماری مدد کر اور میں بچا. بس ایمان تو اس کا بھی تو تھا نا. He was so convinced what he is doing is right. تو یہ لوگ جو they are so convinced that they are doing right, they are doing the wrong things. بے مصطفیٰ بے رسان کھیچ رہا کہ دین ہم آوست اگر بے اونر رسوی تمام بولا بھی. آج فنیٹسزم، فرقہ واریت کو ایکسپلائٹ کر کے ہمارے دشمن نے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں پہ حملہ کیا. خدا کے لیے اس پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے، اس پروپیگنڈے کا جو آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ مل رہا ہے. ایک ہی کہانی ہے، ایک ہی داستان ہے، ہم ایک ہیں، ہماری زبان ایک ہے، ہماری شکلیں ایک ہیں. ٹھیک. وہ قائد اعظم کو کہا تھا نا کسی نے کہ آپ کے اور گاندھی میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں وہ گائے کو پوچھتا ہے، میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں. یہ فرق ہے نا، بڑے فرق ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک فرق ہے. تو میرے بچوں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا اینڈ کے اوپر کہ یہ ہے معاملہ نظریاتی جنگ کا. اور آج پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو آج نظریاتی استحکام کی ضرورت ہے. آج ملکی بنیادوں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور کنونس ہونا ہے کہ ہم جو ہیں ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی حفاظت کریں اور اپنا تحفظ کریں. یہی استحکام پاکستان ہے. اور اگر آپ نے وہ
دسمبر کا دیکھنا ہے جو 16 دسمبر کو ہوا تھا اس میں پشاور میں واقعہ. تو ایک کتاب ہے قتل گل، قتل گل، اس میں میری ایک نظم ہے بڑی خوبصورت سی، اس واقعے پہ میں نے لکھی تھی. تو دیٹ ول گیو یو دی، اس کی تفصیل بھی آپ کو دے دے گی. پاکستان کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ علامہ اقبال کی جو کتاب ہے مسمی مسافر، پس یہ باید کردہ اقوام شرق، ضرب کلیم، یہ ان کے پاکستان کی اگلی قوم کے بارے میں سارے کے سارے نظریات جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. جی سکوت ڈھاکہ کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے سکوت ڈھاکہ اقبال نے نہیں دیکھا، اقبال نے نہیں دیکھا، لیکن اقبال نے جس مواخات، مساوات اور ہیومن رسپیکٹ کی بات کی، ہم نے اس ہیومن رسپیکٹ کو اس سے انحراف کیا ہے. اور بنگالیوں نے بھی انحراف کیا ہے ہندوستان کے ساتھ مل کے، ان ہندوؤں کے ساتھ جن سے انہوں نے علیحدگی کی تحریک خود چلائی تھی. جب ان کے وہ پپٹس بن گئے ہیں، بے شک کس وجہ سے بنے ہیں. اور ایک چیز آج آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بنگلہ دیش بنا ہے نا، فیکٹ یہ ہے کہ ایک ہمسایہ ملک نے، دشمن ملک نے دوسرے ملک کے اوپر فوج کشی کر کے، اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ قبضہ کر کے ایک اسٹیٹ کو ڈکلیئر کیا ہے جس کو دنیا نے تسلیم کیا. اصل فیکٹس تو یہ ہیں جو میں آن گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں نا. جو مرضی کیا لیں، اس کے پیچھے کیا نظریات ہیں، کیا بنگالی زبان کا مسئلہ ہے، کیا سیاسی مسائل ہیں. تو میں اس بات کو اب ختم کر رہا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ. اور میں ابھی جاری رکھوں گا کچھ دیر، میڈم تشریف لا رہی ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ سکوت ڈھاکہ نہ ہوتا اگر ہمارے ہاں ٹالرنس ہوتی. کیا ہوتا؟ ٹالرنس. اگر ہم ان کو رسپیکٹ دیتے، اگر ان کی کلچرل ویلیوز کو رسپیکٹ دیتے. 2 کتابیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس سلسلے میں، بلکہ 3 کتابیں. ایک کتاب تو ہے ٹریجڈی آف ایرر، کمال متین الدین کی، وہ پڑھیں. ایک کتاب ہے زیڈ اے خان کی دا وے اٹ واز. اب ٹریجڈی آف ایرر کو اگر پڑھیں تو ہے ٹریجڈی تھوڑے بہت ایرر کی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. ہم نے بنگالیوں کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم آج اپنا آڈٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو جاگیردار، جن لوگوں نے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے بنگالیوں کے اقتدار سے محروم کرنے کی کوشش کی، آج ان لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا. جب جمہوریت موجود ہے، 1 مین 1 ووٹ کا اصول موجود ہے، آج بھی جو بندہ پیسے لے کے ووٹ دیتا ہے اور بکتا ہے، وہ انحراف کرتا ہے اس اصول سے. وہ اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دیتا ہے جس شخص کو وہ ووٹ دیتا ہے. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جمہوریت کے صحیح اصول کے تحت یہ وعدہ کر لیں کہ ہم نے نہ بکنا ہے نہ جھکنا ہے. کیا قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان میں ان کے کانسیپٹ تھا علامہ اقبال کا کہ یہاں پہ ایک چور بازاری ہوگی، رشوت ہوگی، بدعنوانی ہوگی، اور پاکستان کا فائدہ کیوں نے اٹھایا؟ ان لوگوں نے جن کے اپنے مفادات کی جنگ تھی. آج ایک مجھے بڑی خوبصورت بات بتائی تھی ایک دفعہ میاں اقبال صلاح الدین نے، علامہ کے نواسے نے. وہ کہتے ہیں کہ بارڈر کے اس پار امرتسر میں اس سائڈ پہ ایک سکھ کا گھر تھا. اس کو کوئی ملنے کے لیے گیا تو اس نے قائد اعظم کی تصویر لگائی ہوئی تھی. تو اس سکھ کو پوچھا کہ آپ قائد اعظم کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں بابا جی کا بڑا دل میں میرے احترام ہے، اگر وہ پاکستان نہ بناتے تو نہ بارڈر ہوتا نہ اسمگلنگ ہوتی. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا فائدہ اس ملک کا مفاد پرستوں انہوں نے اٹھایا، چور بازاروں نے اٹھایا. یہ ایک المیہ تھا ہماری تاریخ کا
یہ اگر ایسٹ پاکستان کے سارے کے، جیسے میں نے آپ کو مشرق و مغرب ٹرین کی بات کی ہے، لاجسٹکس کی بات کی ہے، اس کی بات کی ہے، ہمارے رابطے کی بات کی ہے، ہمارے آنے جانے کی بات کی ہے، اور ایک بات یہ تھی کہ ہم ان کے خیالات اور احساسات کو نہیں سمجھ سکتے تھے جب ہم ادھر تھے۔ مثال اس نے دی ہے کمال متین الدین نے کہ ایک جگہ، میں آئی ووڈ ہیو ناٹ ٹاکڈ دس تھنگ، لیکن چونکہ اس نے چھاپی ہوئی ہے اور موجود ہے کتاب بازار میں، کمال متین الدین کی ٹریجڈی آف ایرر، کہتے ہیں کہ بنگال میں ایک جگہ چھوٹے سی ہماری پاک آرمی کی ایک گیریزن تھی، جہاں فوج جاتی ہے وہ اپنا سنیما بنا لیتی ہے، سنیما بنا لیتے ہیں نا، ادھر ہی بجائے اس کے کہ ہم باہر نکلیں ادھر ہی فلم دیکھیں گے، اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں ہمارے فوجی اتنے کم تھے کہ ہم اتنے بڑا کچھ سنیما نہیں بنا سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بنگالی سے سنیمے کی کچھ سیٹیں جو تھیں وہ رینٹ پہ لے لیں کہ ہم آپ کو 50 سیٹوں کا یا 40 سیٹوں کا ٹکٹ ہم سے لے لیں مہینے کا، لیکن ان جگہوں پہ ہمارے بندے بٹھانے ہیں، اور چونکہ ہمارے بٹھانے ہیں تو ہم فوجی ہیں، ہماری سیکورٹی بھی ہوگی، ہماری فیملیز بھی آئیں گی، تو اس لیے اس جگہ کو ذرا کارڈن کر دو، تھوڑا سیپریٹ کر دو، تاکہ نا ہم پہ کوئی، ظاہر ہے ہر ادارے کو ایک اپنی فوج کو چاہیے اپنی سیکورٹی، کہتے وہ کر دی۔ کہتے اب سنیمے میں وقفہ ہو گیا، وقفہ جب ہوا تو وہ جو تھے نا ویٹر یونیفارم، وہ ٹرے میں اٹھا کے نا کھانے پینے کی چیزیں جا کے فیملیز کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ کمال متین الدین کہتے ہیں اگر یہ چیز مغربی پاکستان میں ہو یا پنجاب میں تو لوگ آش کر اٹھتے ہیں، آہا کیا شان ہے ان کی، کتنی زبردست پریزنٹیشن ہے۔ کہتے ہیں وہ ایسٹ پاکستان تھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہمیں غلام سمجھتے ہیں، یہ شو آف کر رہے ہیں۔ تو وجہ یہ تھی کہ وہی چیز جو مغربی پاکستان میں، جیسے میں نے کہا ملوکیت اور جاگیرداری کی وجہ سے جو پازیٹیو ٹریٹ سمجھی جاتی ہے، وہاں وہ نیگیٹو ٹریٹ سمجھی جاتی تھی، نیگیٹو ٹریٹ۔ کیوں وہ لوگ ریکروٹ ہوئے انڈین آرمی میں؟ کیا پروپیگنڈا؟ یہی پروپیگنڈا تھا ان کا اس وقت۔ ہم نے کہا کہ اردو جو ہے وہ سارے ملک کی زبان ہوگی، بنگالیوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ قائد اعظم گئے، قائد اعظم کی اتنی رسپیکٹ تھی کہ معاملہ جو تھا 2-3 سال کے لیے رفع دفع ہو گیا۔ ایک وقت آیا ایوب خان نے ایک کاردار صاحب کو بھیجا کہ جا کے آپ ان کو کہیں بنگالیوں کو، جو ان کا کیوریکلم کا ہیڈ ہے ایسٹ پاکستان کا، کہ آپ اپنے سلیبس سے اس کو نکال دیں رابندر ناتھ ٹیگور کو، اس کے نغمے پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہ سائیکل پہ بیٹھ کے آیا، وہ بڑا پڑھا لکھا تھا، پروفیسر یونیورسٹی کا۔ اس نے کہا کہ سر ڈو یو تھنک دیٹ ان انگلش لٹریچر وی شوڈ کک ورڈزورتھ اور شیکسپیئر آؤٹ؟ آئی کانٹ ڈو اٹ۔ ہم جو، اور پھر کیا ہوا، ہم نے بنگالی کو سرکاری زبان مانا، قومی زبان، اردو اور بنگالی کو۔ یہ چیزیں ہم نے شروع میں سیٹل نہیں کی۔ 1956 کا وہ آئین جو بنگالیوں نے پیش کیا تھا اور جس پہ ایگریڈ تھے، مجیب الرحمان کا جو اپنا اخبار تھا وہ 3 دن تک ایڈیٹوریل لکھتا رہا کہ اگر 56 کا آئین آپ بحال کر دیں ہم پاکستان سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ لیگل معاملات تھے، کریٹیکل معاملات تھے، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف پڑا۔ یہ تھا ہمارا ایسٹ پاکستان کا۔ کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا، میں آپ کو اس ڈیٹیل میں یہ نہیں جانا چاہتا کہ فوجی طور پہ ہم پہ کیا بیتی، لیکن فیلڈ مارشل مانک شاہ کے الفاظ ہیں کہ پاکستان آرمی جو تھی بڑی بہادری سے لڑی، شجاعت کے کارنامے سر انجام دیے۔ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، فیلڈ مارشل مانک شاہ کے الفاظ۔ لیکن لاجسٹیکلی وہ اتنے بے بس ہو چکے تھے کہ ان کے لیے جنگ جاری رکھنا ناممکن تھا۔ آپ جنگ نہیں لڑ سکتے جب آپ کے اپنے عوام آپ کے خلاف ہوں۔
اور یہ وہ وجہ ہے جس کو آج انڈیا ایکسپلائٹ کر رہا ہے. آپ کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, آپ کے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں عائشہ جلال سے, کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کیا ہے. بزرگ خواتین و حضرات, میں آج آپ کو مثال دیتا ہوں. اس نے سارا پروپیگنڈا کس پہ کیا ہے؟ فوجی فاؤنڈیشن پہ. فوجی فاؤنڈیشن کیا ہے کہ جی فوج کھا گئی. فوجی فاؤنڈیشن یہ تھی کہ لیاقت علی کے زمانے میں انگریزوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا کہ آپ کے 1.5 ملین فوجی سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹش آرمی میں تھے, ان کی گریجوٹی بنتی ہے, یہ پیسے آپ لے لیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی صحیح کام پہ استعمال نہیں کرنے, ان پیسوں کی فوجی فاؤنڈیشن بنا دیں. اور فوجی فاؤنڈیشن جب بن گئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کارخانے بنائیں, تو مختلف یونٹس بنائیں جہاں سابق فوجیوں کو ملازمت دیں, اور اس سے جو پیسہ ہو ان کے بچوں کو وظیفے دیں. ان کے سکول بنائیں فوجی فاؤنڈیشن کے, ان کے ہاسپیٹل بنائیں, ان کے لمز جو نہیں, فوجی فاؤنڈیشن ہاسپیٹل سیپریٹ ہے, ان کے لمز, ریٹائرڈ کی میں بات کر رہا ہوں, لمز کے کارخانے بنائیں جن کے ہاتھ واٹ کاٹ جاتے ہیں, پاؤں ان کے آرٹیفیشل لمز کے بنائیں. جب اس کو صحیح طریقے سے اس پیسے کو مینج کیا گیا, آج وہ اتنی بڑی آرگنائزیشن بن گئی. لیکن آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ اس کا پیسہ کہاں سے آیا تھا. پیسہ برٹشر نے دیا تھا, اس کے پیچھے یہ بیس تھی. آج یہ عائشہ جلال کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی فوجی فاؤنڈیشن کہا گیا جی لٹ کے, ان کو ملازمتیں مل جاتی. آپ مجھے یہ بتائیں, میں تو بریگیڈیئر تھا, میں 53 ایئر کی ایج میں ریٹائر ہوا, ریٹائر میں چلا گیا. آپ کا ایک سپاہی 15 سال کی سروس کر کے 33 سال میں ریٹائر ہو جائے, آپ کا ایک میجر 23 سال کی سروس کر کے 40 سال کی عمر میں ریٹائر ہو, اس سے کچھ تو کرنا ہے نا. پاکستان کے شہری ہے نا, کچھ پڑھ کے لیکچرر بن جاتے ہیں, کچھ میری طرح پروفیسر بن جاتے ہیں, کوئی دکان کھول لیتا ہے, وہ کچھ تو کرنا ہے نا. تو دیٹ از وٹ واز دا ریزن جس کو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ریٹائر ہو کے بھی کام کر رہے ہیں. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, جب میں ریٹائر ہوا میرے تو 3 بچوں جو تھے پڑھتے تھے, کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی, روٹی تو میں نے بھی کمانی تھی. یہ علیحدہ بات ہے, میں ملک چھوڑ کے میں باہر چلا گیا, میں پاکستان کی بجائے میں باہر سے ڈالر بھیجتا رہا یہاں. ٹھیک, حلال کی کمائی نا. ٹھیک, دبئی میں جب کام کرتا تھا بیگم کہتی تھی اتنے پیسے لے آتے ہو حلال ہے, میں کہتا تھا خدا کی قسم عرب ایک آنا بھی وعد نہیں دیتے, سارے حلال ہیں اللہ کے, ٹھیک, اللہ کے نام پہ بھی دے. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ جب ان لوگوں نے جو ان سے زیادہ محنت کی اور پڑھے لکھے تھے, دے ورک ویری ہارڈ, یہ ایک چیز تھی جس کو انڈیا نے ایکسپلائٹ کیا. آپ کے CST کو ایکسپلائٹ کیا. CST کیا دکان ہے نا, نہ جاؤ. نہیں دیکھو, اوریجنل کانسیپٹ یہ تھا CST کنٹین ڈپارٹمنٹل اسٹور, وہ جگہ جہاں فوجی اپنے شہروں سے دور ہو کے بھی اپنے یونٹس کے قریب ایک مناسب ریٹ پہ مناسب چیزیں جس میں ملاوٹ نہیں ہوگی وہ لے لیں. جہاں کھوتے کا گوشت نہ کھلایا جائے, گدے کا گوشت نہ کھلایا جائے, حلال چیز کھلائی, مری مرغی نہ کھلائی جائے. دیٹ واز دا کانسیپٹ بیہائنڈ دیٹ. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کانسیپٹس کو گورنمنٹ انڈیا نے ایکسپلائٹ کیا ہے ہمارے اپنے ایجنڈوں کے ذریعے. ایسے میڈیا کے اوپر لوگ فتح جیسے, جس کو انڈیا میں مارا ہے کشمیریوں نے, سکھوں نے مارا ہے, پھینٹی لگائی ہے, وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے. آپ ان کو مت سمجھیں یہ مسلمان ہیں, یہ وہی پوپ ہے جیسے 6 کتابیں تقسیم کی ہوئی ہیں. آپ کچھ نہ کریں, انٹرنیٹ کھولیں,
ابھی. اور ایک شخص کی تصویر دیکھ لیں, گرونولڈ ایڈورڈ براؤن, ایڈورڈ گرونولڈ براؤن, E.G. براؤن. اس کی ایک ایسی تصویر ہے جس میں اتنی داڑھی اور اتنا لمبی اس نے عبا پہنی ہوئی ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ یہ سب, کوئی کہے گا کہ اس سے کوئی سجادہ نشین ہے, کوئی کہے گا صوفی ہے, اس سے بڑا عالم دین ہی کوئی شکل دیکھ لیں. اور دوسری شکل بھی ہے کہ جب کیمبرج میں وہ پروفیسر تھا, بالکل ماڈرن انگریز ٹائی لگا کے, وہ میری طرح میڈیکل ڈاکٹر تھا لیکن فارسی کا پروفیسر بن گیا. اور کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر آف پرشین رہا 1922 تک جب وہ مرا ہے. اور علامہ اقبال نے بھی اس سے فیض پایا. 10 والیومز میں اس نے لکھی ہسٹری آف پرشین لٹریچر. فارسی بولتا تھا. اس کی شکل دیکھیں, کہیں وہ ایرانیوں کی اونچی ٹوپی پہن کے, عبا پہن کے, وہ بانگ پن کی نظر میں آتا ہے, اور ایک میں وہ ایسا بڑا صوفی ہے, اتنی اس کی ماشاءاللہ ریش, اور اوپر اس نے عبا پہنی ہوئی ہے. دیکھ لیں, نکال لیں E.G. براؤن. اور اس کے نام کی سب سے بڑی بات یہ کہ تہران میں ایک سڑک ہے جس کا نام ہے خیابان حضرت براؤن. رحمت اللہ علیہ نے لکھا. اچھا, میں ابھی آپ کو نا فارغ ہوتے ہیں میں بھی آپ کو تصویر دکھاؤں, آپ حیران ہوں گے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے روپ دھارے ہوئے ہیں اس طرح کے, جب لارڈ کیرو پہلا صوبہ سرحد کا گورنر بن کے پشاور آیا پٹھانوں کا, 1903 کی بات ہے یا 2 کی, فر وہ پشتو بولتا تھا, اوپر پگڑی باندھی ہوئی تھی پٹھانوں کی طرح, جرگا اس نے کیا. ایک نیچے سے لڑکا ان کو دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے تمہاری شکل ہمارے مولوی سے بہت ملتی ہے. تو اسے نام لیا, کہتا ہے عنایت اللہ 6 سال تمہارے گاؤں میں میں ہی جماعت کراتا رہا. آپ یقین کیجیے, تو اس وہ رو پڑا عنایت اللہ, کہتا ہے کافر تو گورنر بن گیا نمازیں پڑھا کے, ہمیں 7 سال کی ریپیٹ کرنا پڑ گئی. یہ جو آپ کو پگڑ نظر آ رہے ہیں نا, ان پگڑوں کے نیچے بہت کچھ چھپا ہوا ہے. وہ جو تھا لارنس آف اریبیا جس نے عربوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, وہ بھی عربی بولتا تھا, وہ بھی عربی لباس پہنتا تھا, اونٹ کے اوپر سفر کرتا تھا. اور اس نے, رومی نے کہا ہے, ای بسا ابلیس روی آدم ہست پس بہر دستی نباید داد دست, کہ بے شمار ابلیس جو ہیں وہ انسانوں کی شکل میں پھر رہے ہیں. ہر شخص کو دیکھ کے اس سے متاثر ہو کے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر. آج میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو میں نے اپنے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے. میرے استاد ڈاکٹر عرفانی مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو گری کی رحمت کرے, میں نے زندگی میں اقبال کے 3 اسکالر 3 میں نے دیکھے, مجھے چوتھا ان کے لیول کا نظر نہیں آیا. ایک خلیفہ عبدالحکیم, ایک سید عبداللہ, اور ایک خواجہ عبدالحمید عرفانی. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا شخصیت تھی. خواجہ صاحب ایران میں پوسٹڈ تھے, ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی. تو ایران میں ایک پوسٹڈ تھا پروفیسر تارا چند, ایمبیسیڈر آف انڈیا ان تہران. اور تارا چند جو تھا وہ سیالکوٹ کی پیدائش تھا, اور وہ ان کی الہ آباد یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی رہا ہے, انڈیا کا سیکرٹری ایجوکیشن بھی رہا ہے, اور میرا خیال ہے منسٹر آف ایجوکیشن بھی رہا ہے شاید, لیکن سیکرٹری ایجوکیشن فیڈرل رہا ہے. ماسٹر تارا چند فارسی بولتا تھا. تو ڈاکٹر عرفانی کو ایک دن کہتا ہے, چونکہ دونوں سیالکوٹ کے تھے نا, تو کہتا ہے یار عرفانی تو رومی تے اقبال کی گل کرنا ہے, تیرا تو بڑا اثر ہوں ہے, تو میں بھی رومی دے شعر پڑھنا وا تو میری کوئی نہیں سنتا, تو فرق کی ہے؟ ڈاکٹر عرفانی مسکرا کے کہتا ہے فرق نہیں کوئی, یا رومی نے کہہ دیتا ہے. رومی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شکاری جو ہے بٹیرے کو پکڑنے کے لیے بٹیرے کی آواز نکالتا ہے تاکہ وہ پرندہ جو ہے وہ دھام میں آ جائے.
कहते तुसी शिकारी हो, तुसी बटेरे की आवाज़ कढ़दे हो। जहाँ तक रूमी और इकबाल का ताल्लुक है, मेरे दिल की आवाज़ है। So can we have the questions? Yes, please. Why not? I was just waiting for the director to come. वो तशरीफ ला रही हैं. But in the meantime, I will answer you any question. But then you tell me the choice of your language. If you want to ask me in English, Arabic, Persian, or Urdu, or Punjabi. Since we are from English department, so that's the reason. So no problem. I love English. Consciously हम No. As far as I am, करेंगे because इकबाल का नहीं, as far as I am concerned, I believe that Allama Iqbal was professor of Arabic. Yeah. Allama Iqbal has delivered all his sermons in English. He was very good in English, even his khutbah of 1930. He was a great poet of Persian as well as of Urdu. So for me, the language is no problem. You can well ask in English because we are following Hazrat Iqbal Rahmatullah Alayh. We are talking about इकबाल, so Yes, please. No, you can ask me in English. Why not? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल की जनरेशन बहुत गैप है, हम इकबाल को उस तरह से हमारे बच्चे नहीं जानते, तो हम किसको एज ए टीचर जैसे उस्ताद हम किस तरह से इकबाल वो जो गैप है उसको ब्रिज कर सकते हैं बच्चों और इकबाल का जो गैप है वो कैसे उसको डेली लाइफ में किस तरह से जो है वो उसको उस गैप को जो है वो ब्रिज कर सकते हैं? Very good question, very intelligent question. I will definitely address it in that way. When I was born, I was a small child. I used to go to school. And my daily assembly used to start with लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया में. Is it still there? Where has it gone? When I was a child, there were 2 Iqbal days celebrated, 2 close holidays. April में उनकी योम पैदाइश और योम वफात. Where it has gone? When I was a child, so many Iqbal's poems which made the part of our curriculum. On Iqbal days we used to have speeches, newspapers. They had special editions on Iqbal. So what has happened? Over the last few decades, deliberately, Iqbal's messages, poems, they have been removed from the curriculum. Well, मैं गलत तो नहीं कह रहा. अब इसमें 2 कॉलेजेस ने लीड ली है. एक है लॉरेंस कॉलेज मरी, उसके प्रिंसिपल हैं मुजाहिद आलम, ब्रिगेडियर मुजाहिद आलम. ही वॉज आवर डिफेंस अटैची इन लंडन एज ए कर्नल व्हेन आई वाज देयर. मेरे उनके बड़े ताल्लुकात हैं. एंड ही इनवाइटेड मी लास्ट ईयर 2 years ago, Iqbal Day, especially one day we celebrated there in Lawrence College. लाइब्रेरी अगर देखें उनकी तो इकबाल का बड़ा खूबसूरत सेक्शन उन्होंने बनाया. उन्होंने 6ठी जमात के बच्चों के लिए सेपरेट, 7वीं के सेपरेट, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के लिए अल्लामा इकबाल की मंजूमात की एक सिलेबस तैयार किया है जिसका उन्होंने हमसे मशवरा लिया था. एंड दैट इज़ देयर एंड दैट इज़ टॉट टू दोज चिल्ड्रन. सरगोदा की एक खातून ने छोटे बच्चों के लिए, इवन जो नहीं पढ़ सकते, मैंने अपनी पोतियों को दिखाई तो उनको भी समझ लग गई, अल्लामा इकबाल के क्यूरिकुलम की बुक्स बनाई. मकसद ये है कि इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, वी कैन शेयर इट विद यू. देयर आर द बुक्स एंड क्यूरिकुलम अवेलेबल विच वी कैन गिव टू द चिल्ड्रन. ठीक है ना, ये पहली बात. दूसरी चीज़ ये, जहाँ हम खड़े होते हैं दामे दिरमे और सुखने, गवर्नमेंट पे हम एम्फेसाइज करते हैं कि हम इकबालियात को आगे बढ़ाएं. अब मैं 2 एग्जांपल देता हूँ. आई वाज देयर इन यूएई में 10 साल रहा. एक दिन हमने काम तो करना था, तो मैंने अपने घर में ना एक बहुत बड़ा खाने का अरेंज किया. मेरी बेगम ने 60 बंदों को खाना खिलाया. बहुत बड़ा घर था हमारा, और हमने अल्लामा इकबाल पे लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया. इट स्टार्टेड इन माई हाउस, और मजल से कलंदराने इकबाल बनाई और मैं उसका सरपरस्ती आला था.
कलंदराने इकबाल इसलिए कि कलंदर जो है वो किसी को हायरार्किकल सिस्टम को फॉलो नहीं करता उसका। तो हमने कहा हम आज़ाद लोग हैं, बट वी विल वर्क फॉर इकबाल। 2-3 जब हमने सेशन किए तो दे वर सो पॉपुलर। मैं आपको आई कैन शेयर विद यू, वो जो हमारी है इंटरनेट के ऊपर आप देख लें। एम्बेसडर ही हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड मी कि जो कुछ करना होता है एम्बेसी में कर लिया करें। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो इसकी सरकारी हैसियत हो जाएगी, एक हमारी भी कार्रवाई हो जाएगी, और एक आपको पकड़ ना लें यूएई वाले कि आप इकट्ठे होते हैं, आप क्या जलसे कर रहे हैं। व्हेन इट विल बी इन दी एम्बेसी। अब उस एम्बेसी के अंदर सारे आते थे अमायदीन, वहीं पे हमने मियाँ इकबाल सलाहुद्दीन को बुलाया। जब हम आए 10 साल तक हमने वो सिलसिला वहाँ रखा। अब मैं आर्मी की बात करता हूँ। आर्मी में भी मैंने ये सिलसिला शुरू किया, जहाँ से जा सके वो गए। एट दी एंड क्या हुआ, सियालकोट में हमने इकबाल डे मनाया गैरिसन में। आई स्पेशली केम फ्रॉम यूएई। फिर हमने कहा कि बच्चों को फ़ारसी तो आती नहीं ना, वो उर्दू भी नहीं पढ़ सकते। तो मैडम हमने ये किया कि लाहौर में 4 कोड ने जनरल एहसान माजिद वाज द कोड, हमने एक उकाबी रूह किताब बनाई। अल्लामा की हमने वो नज़में सिलेक्ट की जो नौजवान अफसरों के लिए और फ़ौजियों के लिए ज़रूरी थी। उनको उर्दू, रोमन उर्दू, इंग्लिश ट्रांसलेशन, और हमारे पास इतनी अच्छी टीचर्स थी कि जब मैंने ट्रांसलेशन करके दी तो उन्होंने इंग्लिश पोएम्स में उनको कन्वर्ट किया। फिर मैंने उसके हाशिए लिखे और उकाबी रूह के नाम से वो किताब हमने फ़ौज में जारी की। अगले दिन आलिया मेहर ने लगाया हुआ था, शायद आपने पढ़ा हो। उसके हाथ को किताब चढ़ी तो कहती है जी मुझे खुशी हुई मेरे उस्ताद वहीदुज़्ज़मान तारक का नाम दूसरे पे कि सर ये आपने किया। मैंने कहा हमने बहुत कुछ किया, न सताइश की तमन्ना न सिले की, हम करते रहे हैं, लेकिन ये वन ऑफ दोस्त। और मेरी बुक जो थी जब मैंने उनको दी तो उसका मुझे जो लेटर मौसूल हुआ वो ये था कि 18 किताबें उन्होंने ली सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए। उन्होंने कहा हमारी 92 लाइब्रेरीज़ हैं, हर लाइब्रेरी के लिए आपकी बुक्स लेंगे। और मेरी बुक सेजेस ऑफ द ईस्ट का उन्होंने लेटर भेजा कि इट इज़ बिन रिकमेंडेड फॉर द आर्मी बुक क्लब। और आर्मी बुक क्लब जो है, मेरे पास लेटर मौजूद है, वो है कि 30,000 ऑफिसर्स के लिए वो कापियाँ प्रिंट करके तकसीम की जाती। तो मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं तो थिंग्स ऑन ग्राउंड दे स्टार्ट चेंजिंग। और उसके बाद जो हम खप रहे हैं, मैं अपना काम छोड़ के आया हुआ हूँ डॉक्टरी का, बट व्हाट आई एम सीइंग इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। आप इस हरावल दस्ते में शामिल हो जाएं, आप बच्चों के लिए क्यूरिकुलम दें, है मौजूद, लॉरेंस कॉलेज से ले लें। आप सरगोदा वाला, वो भी मेरे पास एक कापी रह गई, एक सेट रह गया कि मैंने प्रोफेसर चुगताई को दिया था, चुगताई फाउंडेशन से उनको छाप के हम कुछ लोगों को दें। वी आर ट्राइंग। प्रोफेसर चुगताई ने कंपटीशन करवाया था उसका, अल्लामा इकबाल पे आर्टिकल्स का। जो फर्स्ट आया था उसको 1 लाख इनाम, सेकंड को 50,000, 30 को 25,000। डेट वी डिड इट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बड़ा कुछ किया है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नाउ इज़ द टाइम कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, वी हैव टू डू इट। पहली बात, बजाय इसके हम क्रिटिसाइज़ करें, लेट्स स्टार्ट इट। आज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं FSC में पढ़ता था, इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में। मेरे उस्ताद डॉक्टर इरफानी प्रिंसिपल थे। वो 5 शेर अल्लामा इकबाल के और 5 शेर रूमी के किसी एक टॉपिक पे, फ़ारसी के। हमें फ़ारसी आती है, उर्दू खैर मुश्किल लगती है थोड़ी सी, मतलब मेरे इसलिए मुश्किल लगती है, मुझसे शेर कहना मुश्किल है उर्दू में, फ़ारसी में मैं इजीली कह लेता हूँ। तो उन्होंने पर्शियन अशार को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और साइक्लो स्टाइल करके खड़े हो गए, हम स्टूडेंट्स को देते थे 5-5 शेर, और वही सारे अशार इकट्ठे करके उन्होंने सेइंग्स ऑफ रूमी एंड इकबाल के नाम से किताब छापी। जो पहले खुद छापी, फिर संगे मील वालों ने छापी। संगे मील वालों ने मुझसे लिखवाया उसका प्रीफेस, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया था।
मैं पेशावर में था पोस्टेड, आर्मी से इजाज़त लेना था। तो देन और वो सेइंग्स ऑफ रूमी एंड इकबाल की बेस क्या थी, वो 5-5 शेर विद इंग्लिश ट्रांसलेशन एक टीचर के जो साइक्लोस्टाइन थे, दे मेड ए बिग बुक। तो क्या हम 5-5 शेयर नहीं कर सकते? बट आई एम सेइंग इज कि रादर देन क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, लेट स्टार्ट्स विद 2 वर्सेस, विद 5 वर्सेस, हैंड रिटन। और मैंने देखा है कि वाइस चांसलर हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद में, उन्होंने मुझे सियालकोट में जब प्रिंसिपल तब बुलाया था, यहाँ भी बुलाया, अपने हाथ से अल्लामा इकबाल और रूमी के अशार दीवारों के ऊपर लिखे, अपने हाथ से। हर जगह आपको अल्लामा इकबाल के अशार नज़र आते हैं, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी चली। तो व्हाट आई एम सेइंग टू द टीचर्स कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, रादर देन क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी वी कैन मेक ए चेंज। थैंक यू।